بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور مسلمان ہونے کا شرف بخشا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرے دوستو۔ آج کل جو دور چل رہا ہے، اکثر لوگ حکیموں سے نسخے بھی لے آتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ملتا تو آج کل لوگ حکمت سے بدظن ہو گئے ہیں۔ اور ویسے بھی حکومت نے بھی اس حکمت کو کوئی ایسی ترجیح نہیں دی جیسے ایلوپیتھک کو دی گئی۔ حالانکہ یہ جو حکمت ہے یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے۔ نہ تو پہلے یہ انگریزی ایلوپیتھک ادویات تھیں اور نہ ہی اتنی زیادہ بیماریاں تھیں، لیکن پھر بھی انسان صحت مند تھے اور جو بیمار ہوتا تھا اس کا علاج بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دیتا تھا۔ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، بس معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کرے اور نسخہ صحیح طریقے سے بنا کر دے تو اللہ تعالیٰ پاک ضرور شفا عطا کرتا ہے۔ تقریباً جب سے یہ ایلوپیتھک شروع ہوئی اور اسٹیرائڈ کا استعمال ہونا شروع ہوا ہے، ایسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں جو پہلے سننے میں نہیں آئی تھیں۔ بہرحال یہ تو سب ہوتا رہے گا۔ یہ حکمت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اس انسان کو پتہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے۔ یہ ہم سے پوچھو کہ زندگی میں ہم نے کتنی محنت کی ہے اور ایک نسخہ حاصل کرنے کے لیے سالوں لوگوں کے پاس آنا جانا رہا، لیکن بعض لوگ اتنے بخیل قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نسخہ جات کو قبر میں تو لے گئے لیکن کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی زندگی میں نے نسخہ جات حاصل کیے ہیں یا اپنی تجربات میں جو چیزیں آئی ہیں، تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں وہ ہر انسان کے فائدے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سیو کر جاؤں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو میری بھی آخرت بن جائے گی۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، نسخہ جات میں کوئی رزق نہیں ہوتا، یہ صرف ہر انسان کی اپنی سوچ کی بات ہے کہ ایسے بخیل انسان بھی اس دنیا سے چلے گئے کہ اتنے اچھے نسخہ جات تھے ان کے پاس کہ جو بھی مریض جاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن دیکھو کہ بد نصیبی ان کی کسی کو نسخہ بتا کر بھی نہیں گئے۔ یہ تو ہماری اپنی بھی زندگی میں ہوتا رہا ہے کہ ہم کوئی اچھے نسخے کی خاطر کسی کے پاس جاتے تو وہ انکار کر دیتا، حالانکہ ہم بھی حکیم تھے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکمت میں بہت زیادہ بخل کیا گیا ہے، اور پھر لوگ میرے خیال میں یہ جو نیٹ کی دنیا شروع ہوئی ہے اس میں بھی کافی جو ہے نا چینل بنے ہوئے ہیں اور لوگ نسخہ جات بھی دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا تو پھر بات وہی آ کر رک جاتی ہے۔ لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے جتنے مجربات ہیں میں لکھ رہا ہوں، اور آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ان نسخہ جات سے فائدہ اٹھائیں، اور وہی نسخہ جات میں دے رہا ہوں جو ہر انسان گھر بیٹھے بنا کر استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی جڑی بوٹیوں کے نسخہ جات ہیں
طب نبوی میں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی نسخہ استعمال کرتے ہیں فائدہ نہیں ملتا تو وہ اس کے کھانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں وہ طب نبوی سے الگ ہوتے ہیں جو کشتہ جات حکیم لوگ تیار کرتے ہیں، وہ کچھ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ان کشتہ جات کا طب نبوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جتنے بھی نسخے انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیج رہا ہوں وہ بالکل بے ضرر ہیں، اور آپ گھر بیٹھے بنا کر ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ان سے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہر نسخہ میرا تجربے شدہ ہے، کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں بھیجوں گا جیسے عام لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی بنائے گا ان کو شفا دے گا۔ بس میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو فائدہ ملے اور ہمارا بھی نجات کا ذریعہ یہ بن جائیں، کیونکہ جب تک یہ چلتے رہیں گے تو ہم کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اکثر جو یہ مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے کثرت حیض، یعنی کہ عورتوں کو ماہواری کے علاوہ بھی خون آتا رہتا ہے یا ماہواری جلدی آ جاتی ہے اور خون بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے، آپ حیران رہیں گے کہ آپ جب بھی یہ چیزیں لے کر دیں گے تو دوسری خوراک سے مریض صحیح ہو جائے گا۔ تو نسخہ یہ ہے: مائیں 1 تولہ، مازو 3 ماشا، پوست انار تولہ، پھٹکڑی 1.5 ماشا، سمندر سوکھ 2 ماشا۔ ان تمام ادویہ کو باریک پیس لیں، 2-3 ماشا کی ڈھیلی پوٹلی باندھ کر اندام نہانی میں رکھوائیں۔ یہ نسخہ تھا اندرونی استعمال کے لیے، جو کہ عورت خود بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اور دوسرا نسخہ اسی کے ساتھ میں خوراکی آپ کو بتا رہا ہوں، اور خوراکی نسخہ آپ جب استعمال کرائیں گے تو میرے خیال میں یہ اندرونی طور پر استعمال کی دوائی آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ وہ یہ بھی نسخہ یہ ہے: مائیں، مازو، پوست انار، گیرو اور کافور۔ یہ چیزیں آپ ہمزن لے کر گرائنڈر کر لیں، اور اس کی خوراک جو ہے نا کھانے سے پہلے آدھا چمچ ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے استعمال سے یہ مرض صحیح ہو جائے گا۔